اس لیے آج اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے، جتنا فخر کرو اتنا کم ہے۔ اگر مکے کو اس بات پر فخر ہے کہ وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اگر آمنہ کی کوکھ کو اس بات پر فخر ہے کہ آمنہ کی کوکھ میں سرور دو جہاں نے آرام فرمایا ہے، اگر عبد المطلب کو اس بات پر ناز ہے کہ ان کا پوتا ساری دنیا کا امام اور مقتدا ہے، اگر مدینہ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہاں تو عالم کا تاجدار آرام فرما ہے، اگر یثرب پاکیزہ اور طیبہ بن سکتا ہے محمد عربی کے وجود سے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 21ویں صدی کے 24ویں سال میں ہمیں بھی اس بات پر ناز ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے دیوانے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے مستانے ہیں، ان کے پروانے ہیں، اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے، نبی کی سیرت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی زبانوں پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل في آية أخرى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی. ہے یہی وقت کا آئین، جہاں کا دستور. رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، آخرکار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم ذوق تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اے نوجوانان اسلام، اے مسلمانان ہندوستان، اے سرفروشان اسلام، اور اے داعیان ایمان و اسلام،
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین رسول پور کو منتخب فرمایا اور قبول کیا. وہ جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے محروم کر دے. وہ جس کا چاہے انتخاب کر لے اور جسے چاہے اپنے در سے دھتکار کر بھگا دے. ابلیس جس کا نام عزازیل، پہلے اس کا انتخاب ہوا، اس نے سجدہ کیا خشکیوں پر، اس نے سجدہ کیا زمینوں پر، اللہ کی عبادات کرتا رہا، علم کے سمندر پیتا رہا اور اسے جذب کرتا رہا، یہاں تک کہ جنت پہنچا دیا گیا، طاؤس الملائکہ بنا دیا گیا. مگر چونکہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں تکبر تھا، کبریائی تھی، بڑائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے. اگر بڑا کوئی ہے تو میں ہوں، اگر اعظم کوئی ہے تو میں ہوں، اگر اعلیٰ کوئی ہے تو میں ہوں، اگر برتر کوئی ہے تو میں ہوں. میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میرے مقابلے میں سب ادنا ہیں، میرے مقابلے میں سب کمتر ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے اور جو میری چادر سے ٹکرائے گا میں اسے پاش پاش کر ڈالوں گا. اللہ نے اسی تکبر اور کبریائی کو نکالنے کے لیے، اسی ابلیس کی آزمائش کے لیے میرے اور آپ کے باپ کو بنا دیا. خاک کا پتلا بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی اور کہا سجدہ کرو اسے، جھکو اس کے سامنے، خدمت بجا لاؤ. یہ حکم اللہ نے دیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتے حکم ربی کے سامنے جھک گئے. نہ چین نہ چون نہ چرا، کیوں؟ کچھ نہیں، حکم ربی ہے. اللہ نے کہا ہے سجدہ کرنا ہے. خاک کے پتلے کو، مٹی کے ڈھانچے کو، اس میں روح رب العالمین کی ہے. وہ سجدے میں گئے. ایک تھا جس کو بعد میں ابلیس کہا گیا، جو شیطان اعظم قرار پایا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کر سکتا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اس نے قیاس شروع کر دیا، منطق لڑانا شروع کر دی، وکیلوں کسی دلیلیں دینا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، بڑے کو چھوٹے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ آپ کا غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، ذلیل چلا جا یہاں سے. میرا حکم ماننا تھا. عشق اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. عرض آپ کے سامنے یہ کرنا ہے کہ ابھی تک وہ محبوب تھا، اب مبغوض بن گیا ہے. ابھی تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام عزت پاتا تھا اور ذلت کا طاق اس کے گردن میں ڈال دیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بدلے کے دن تک اس پر لعنت ہی لعنت ہے، ملامت ہی ملامت ہے. وہ جسے چاہے اپنا بنا لے اور جسے چاہے دھتکار کر پھینک دے. حضرت آدم کو بھی دنیا میں بھیجا گیا مگر غصے کے ساتھ نہیں، قہر و غضب کے ساتھ نہیں، اس شان کے ساتھ بھیجا گیا کہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے، تمہارے پاس ہدایت بھی آئے گی، ہدایت نامہ بھی آئے گا، تمہیں میں اپنا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں. آدم پہلے رسول ہے کہ نہیں؟ جی، تو وہ مغضوب ہو کر نہیں آئے، وہ محبوب ہی بن کر آئے.
اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا اے آدم تیرے لیے اور اولاد آدم کے لیے میں نے ایک دروازہ توبہ کا رکھا ہے. ابلیس بھٹکائے گا بہکائے گا گمراہ کرے گا مگر میرا جو بندہ موت کے غرغرے سے پہلے موت کے جھٹکے سے پہلے ندامت کے آنسو بہا دے وہ آ کر کے شرمندگی کا ایک قطرہ ٹپکا دے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے اپنے گناہوں پر پچھتانے لگے اپنے کیے پر توبہ کرنے لگے میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑھ کر ہو اور چاہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک فضاؤں کو بھرے ہوئے ہوں وہ ایک بار مجھے پکار کر کہے تو صحیح ربنا ظلمنا انفسنا یہی پڑھ دے وہ کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ یہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میں اس کی پوری زندگی کی خطائیں معاف کر کے جنت کا مستحق بنا دے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد. اس لیے آج اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے جتنا فخر کرو اتنا کم ہے. اگر مکے کو اس بات پر فخر ہے کہ وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اگر آمنہ کی کوکھ کو اس بات پر فخر ہے کہ آمنہ کی کوکھ میں سرور دو جہاں نے آرام فرمایا ہے اگر عبد المطلب کو اس بات پر ناز ہے کہ ان کا پوتا ساری دنیا کا امام اور مقتدا ہے اگر مدینے کو اس بات پر فخر ہے کہ وہاں تو عالم کا تاجدار آرام فرما ہے اگر یثرب پاکیزہ اور طیبہ بن سکتا ہے محمد عربی کے وجود سے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 21ویں صدی کے 24ویں سال میں ہمیں بھی اس بات پر ناز ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے دیوانے ہیں ان کے غلام ہیں ان کے عاشق ہیں ان کے مستانے ہیں ان کے پروانے ہیں اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے نبی کی سیرت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی زبانوں پر ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت مدارس اسلامیہ مقاصد دینیہ علماء اکرام اس لیے علامہ اقبال نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے گردش دارا ہم سے نہ الجھ ہم نے ہر دور میں جینے کی قسم کھائی ہے تبھی تو علامہ اقبال نے لکھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سوار کر چکا ہے تو امتحان. اس لیے کہ جس بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو اور وہ خود بھی ٹھیک ہو اس کے فیوز نہ اڑے ہوئے ہو تو وہ چمکے گا اور روشنی دے گا جب تک وہ صحیح سلامت ہے. اے رسول پور کی سرزمین پر بیٹھنے والوں آج ذکر ہی یہاں اصلی رسول کا ہے رسولوں کے امام کا ہے رسولوں کے تاجدار کا ہے اور ناظم صاحب بار بار ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہاں نبوت آپ پر مکمل ہو گئی ہے نبوت آپ پر تام ہو گئی ہے. کوئی جھوٹا اگر دعویٰ کرے اس کی تحریک چل نہیں پائے گی وہ اپنی موت خود بخود مر جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا اور آپ کا انتخاب پوری دنیا کے لیے ہوا کائنات کے لیے ہوا صبح شام ہی کے لیے نہیں جزیرۃ العرب ہی کے لیے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے رہے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں لیکن میرے بعد جو آ رہے ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد
میرے بعد احمد آئیں گے، وہ جس دن ظہور پذیر ہوں گے اس کے بعد ساری دنیا اکٹھی ہو کر، حکمراں اکٹھے ہو کر، باطل کے تمام اندھیرے اکٹھے ہو کر، چاہے وہ ابو لہب کی شکل میں کوئی ہو، یا ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، مگر ان کا راستہ کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہ دنیا تو کیا راستہ روکتی ان کا، وہ تو پہلے آسمان سے اوپر جائیں گے اور دوسرے آسمان سے گزرتے ہوئے ساتویں آسمان پر پہنچ جائیں گے، سدرۃ المنتہا سے آگے ان کی سواری جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وقاب قوسین کا منظر پیش ہوگا۔ اس لیے ان کا راستہ نہ آسمان کے برج روکیں گے تو یہ زمین کے دریا اور یہ پہاڑ حیثیت کیا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت، زندہ باد، یہ ابو صدی صاحب، زندہ باد، یہ ابو صدی صاحب، زندہ باد، زندہ باد۔ ان کی برائی کرنے والوں نے کل بھی برائی کی، مگر انجام کیا ہوا؟ میں نے کئی مقام پر کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، چاند پر تھوکنے والا چاند کو گدلا نہیں کر سکتا، چاند میں عیب نکالنے والا اس کی چاندنی کو میلا نہیں کر سکتا۔ چاند پر تھوکنے والے یہ تیرا تھوک تیرے ہی چہرے پر آئے گا اور تیرے ہی تھوبڑے کو یہ ناپاک اور بدبودار بنا دے گا۔ سورج کی طرف تھوکنے والے تھوک کر رہ جائیں گے، وہ انہی کے اوپر گر جائے گا۔ ستاروں کو برا کہنے والے ہمیشہ اندھیرے ہی ہوا کرتے ہیں۔ چمگات میں جب سورج نکلتا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہیں اور سورج کے نور سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کے کردار پر آج تک نہ کسی نے انگلی اٹھائی ہے، نہ اٹھائی ہے تو وہ خود ہی بدنام اور ذلیل و خوار ہوا ہے۔ وہ ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ تیرے ہی چہرے سے بھیک مانگ کر تو یہ چاند چمک رہا ہے۔ ارے وہ آنکھ سے دیکھنے والے، یہ جو آنکھوں کو بینائی اور روشنی حاصل ہے، یہ اسی نور نبوت کا صدقہ ہے، یہ اسی جگمگاتے چاند کا صدقہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا نورانی نہیں ہوتی، اگر وہ نہیں ہوتا تو جنت کو مہک نہ ملتی، اگر وہ نہ ہوتا تو زعفران کو خوشبو اور چمک نہ ملتی، اگر وہ نہ ہوتا تو مشک و عنبر کو یہ خوشبوئیں نہ ملتی، نہ کلیاں چٹکتی، نہ بھورے ہنہناتے، نہ شہد کی مکھیاں جا کر کے پھولوں سے رس لے کر آتی، نہ سمندر ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ کہکشاں ہوتا، نہ کوہسار ہوتا، کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ یہ دنیا محض اندھیرا ہی اندھیرا ہوتی۔ اگر اس دنیا میں اجالا ہے تو وہ آمنہ کے لال کے نور سے اجالا ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ، کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، والخاتم حقکم، کے خاتم ہوئے تم۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، والخاتم حقکم، کے خاتم ہوئے تم۔ یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ دل نے بولے استاد ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر جنہوں نے ماں کا روٹ دیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے مجبوری میں ڈبے کا بھی آپ نے بول دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تکبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے، تکبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دے، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اب لگا رسول پر میں ورنہ پتہ چلا کہ یہ اردو کر گئے، اب چلا رسول پر ماشاءاللہ۔ اب زندہ تھی ہو کر کے سنا۔ اے عزیزوں، ساتھیوں اور دوستوں، یہ تو میں نے آپ کو صرف احساس کرایا
کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کی نسبت سے خود تمہارا اپنا مقام کیا ہے. زمانے کو انہوں نے کیا دیا اور زمانہ ان کے آنے سے اس نے کس طرح کا قرار اور سکون پایا. مجھے پھر وہی بات آپ سے عرض کرنا ہے، لیکن اس خوش فہمی میں مت رہنا، خوش خیالی میں مت رہنا کہ ایک بار انتخاب تمہارا ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف سے معزولی نہیں ہوگی. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، اگر ان کی سنتوں سے پیار نہیں کیا، اگر ان کے دین کو سینے سے نہیں لگایا، ان کے لائے ہوئے قرآن سے رشتہ اور ناطہ نہیں جوڑا، اور آپ نے اسلام کے پرچم اور اس کے جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں نہ لہرایا، تو اس بات سے بھی ڈرنا کہ اللہ تبارک و تعالی محرومیوں کی چادر بھی اڑا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بدنصیب مقدر بھی بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انتخاب کے بعد بھی راندہ درگاہ کر سکتا ہے، جس طرح ابلیس کو راندہ درگاہ کیا اور حضرت آدم کو اپنا محبوب بنایا. اور آدم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پھر دو طرح کے لوگ رکھے، ایک اصحاب یمین ہیں اور دوسرے اصحاب شمال ہیں، ایک دائیں والے اور دوسرے بائیں والے. آپ کون سے کون سے ہیں؟ دائیں والے. تو پھر آپ پانی پیے جب بھی داہنے ہاتھ سے، کھانا کھائیں داہنے ہاتھ سے، تالا کھولیں داہنے ہاتھ سے، اپنا کرتا جب پہنیں تو آستین داہنے ہاتھ میں، جوتا پہنیں تو داہنے ہاتھ میں. کبھی کسی پوسٹر کو دیکھ کر یا کسی سلوگن کو دیکھ کر کہ وہاں تو شاہ رخ خان بائیں ہاتھ سے پیپسی پی رہا تھا، تم بائیں ہاتھ میں بڑھا دینا. وہ تو پیش ہی بائیں ہاتھ کریں گے نا، جو کہ وہ ہیں شمال والے. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. لہذا دائنا ہاتھ ہمارا ہر خیر کے لیے آگے بڑھے. جب یہ عادت ہوگی اور جب یہ ہمارا دغرہ امتیاز بن جائے گا تو قیامت میں نامہ اعمال جب ہم کو دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. جن کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، لہرا اٹھیں گے، ان کے دل اور نغمے ان کی زبانوں پر ہوں گے. انی ہاؤ کتابیہ، آؤ لوگو میرا نامہ اعمال پڑھو. میں نے جو دنیا میں سجدے کیے تھے وہ کام آ گئے، میں نے جو دنیا میں خرچ کیا تھا وہ کام آ گیا، میں نے جو بچوں کو مدرسے کے طلبہ کو پانی اور ناشتہ دیا تھا وہ کام آ گیا، میں نے بیواؤں کو جو کپڑے پہنائے تھے وہ کام آ گئے، یتیموں کے سر پر جو ہاتھ رکھے تھے وہ کام آ گئے. میں ظالم کے مقابلے میں ننگی شمشیر بن کر مظلوم کی چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا تھا، وہ میرے کام آیا ہے. میں نے ظالم کے ہاتھ میں اس کی کلائی کو مروڑا تھا اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. میں نے جو سچی گواہی عدالت میں کھڑے ہو کر کسی کے حق کے لیے دی تھی وہ آج کام آ گئی. آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. لہذا آج ہی سے عادت ڈال لو کہ جو چیز اچھی ہے اسے داہنے ہاتھ سے شروع کرنا ہے اور خبیث اور ناپاک کے لیے بایاں ہاتھ بڑھانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، زندہ باد. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہوا کیا ہے اسٹیج پر؟ یہ اسٹیج کہیں کس کا اسٹیج ہو گیا؟ یہاں اللہ اکبر کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں نے شروعات اسی بات سے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو بتانے کے لیے کہ اکبر میں ہوں، بڑا میں ہوں، اس لیے میری ہی بڑائی ہے. لہذا ابلیس نے اپنی بڑائی جتائی، راندہ درگاہ ہوا، جہنم کا ایندھن بنا، رب کا دشمن بنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا، محمد رسول اللہ کے دیوانوں کو کہا، تمہاری آئیڈینٹی اور پہچان یہ ہے کہ تم جب عبادت کی طرف کسی کو بلاؤ گے تو اپنی قوم کے نام سے نہیں بلاؤ گے، آگ جلا کر نہیں بلاؤ گے، ڈھول بجا کر نہیں بلاؤ گے، تم ناقوس بجا کر نہیں بلاؤ گے. اور جب تم بلاؤ گے تو تمہارا مؤذن، وہ مؤذن کھڑے ہو کر مسجد کی مینار سے کہے گا اللہ اکبر.
اللہ سب سے بڑا ہے، دوسری مرتبہ پھر کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے، تیسری مرتبہ کہے گا، چوتھی مرتبہ کہے گا، یہاں تک کہ جب تم میری تعریف کرنے چلو گے تو ثنا سے پہلے، سبحانہ سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہو گے، جھکو گے تو اللہ اکبر کہہ کر، رکوع سے اٹھو گے تو اللہ اکبر کہہ کر، سجدے سے اٹھو گے تو اللہ اکبر کہہ کر، نماز جنازہ مکمل ہوگی تمہاری اللہ اکبر کہہ کر، تمہاری زبانوں سے میں یہی تو کہلوانا چاہتا ہوں، نہ سمندر بڑا ہے، نہ دریا بڑا ہے، نہ آسمان بڑا ہے، نہ زمین بڑی ہے، نہ سورج بڑا ہے، نہ دھوپ بڑی ہے، نہ ہوائیں بڑی ہیں، نہ کوئی ظالم فرعون بڑا ہے، نہ نمرود بڑا ہے، نہ شداد بڑا ہے، نہ حامان بڑا ہے، نہ ہلاکو، نہ چنگیز خان، نہ اسٹالن، نہ مسولینی، نہ لینن، کوئی بڑا نہیں ہے، اگر بڑا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدرسہ مفتاح العلوم، زندہ باد، مفتی عبدالسمیع صاحب، زندہ باد، قاری محمد تنویر صاحب، زندہ باد، مولانا محمد شمشاد صاحب، زندہ باد، مولانا محمد اشتیاق صاحب، زندہ باد، قاری محمد فرقان صاحب، زندہ باد، زندہ باد۔ اب جس نبی کے آپ ماننے والے ہو اس پر امامت ختم ہو چکی ہے، اب ساری دنیا کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ساری دنیا کی قوموں کی امامت آپ کی امت کے پاس ہے۔ اس شان کے ساتھ آپ کو یہ منصب امامت ملا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح جس طرح ہم نے سینکڑوں سال سے جو قبلہ بنا ہوا تھا بیت المقدس مسجد اقصی، اس سے آپ کا رخ پھیر کر کے ہم نے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا ہے۔ اب تمہارا قبلہ اور پوری امت مسلمہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، جو دنیا کے بیچوں بیچ ہے، بالکل دنیا کے بیچ میں مکہ معظمہ ہے، یہ تمہارا قبلہ ہے، یہ روحانی مرکز ہے، یہ تجلیات کا محور ہے۔ لہذا جس طرح کعبے کو تبدیل کر کے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے، اب ساری دنیا کی رہنمائی اور امامت کے لیے تمہیں منتخب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو قومیں راستہ بتاتی تھی وہ راستہ بھول کر بھٹک گئی ہیں، انہوں نے اللہ سے رشتہ ناتا توڑ کر ابلیس سے معاہدہ اور ایگریمنٹ کر لیا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کو جو آسمان سے اتری تھی تورات کی شکل میں یا انجیل و زبور کی شکل میں، اس سے پسے پش ڈال دیا ہے۔ وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مقدس کو نازل فرما دیا ہے۔ اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر محمد رسول اللہ کی سیرت اور پیغام کو دوسرے ہاتھ میں لے کر تمہیں رہنمائی کرنی ہے کل کائنات کی۔ آپ ہو رہبر، آپ ہو رہنما، اور حقیقت میں آپ ہو اندھیریوں میں چودھویں کا چاند جسے بدر الدجا کہتے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، ابلیس آیا چھلاوے لے کر، ابلیس آیا ناچ گانے اور باجے لے کر، ابلیس آیا دنیا کی حسین خوبصورت لڑکیاں اور دنیا کی پروین اور تتلیاں لے کر۔ ہم بھی الجھ گئے پچھلی قوموں کی طرح، اور ہم بھول گئے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا منصب کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا تھا۔ اسی کے لیے ضرورت ہے آپ کو قرآن مقدس سے جڑ جانے کی، محمد رسول اللہ کی حدیثوں سے جڑ جانے کی۔ اسی کے لیے ضرورت ہے آپ کو 1400 برس پیچھے چلے جانے کی۔ دنیا کہاں جا رہی ہے تم اس پر مت جاؤ۔ میں جب 2 بجے گھر سے چلا ہوں تو میری منزل آپ کا گاؤں رسول پور تھا، وہ میں نے اپنے موبائل پر لگایا ہوا ہے، ڈرائیور کو بولا ہوا ہے دنیا کہیں جائے، کوئی باغ پر جاتا ہے تو جائے، کوئی کیرانہ جاتا ہے تو جائے، کوئی شاملی جاتا ہے تو جائے۔ آج ہماری منزل سہارنپور ہے، سہارنپور کا ایک گاؤں رسول پور ہے۔
ہے, ہمیں وہیں پہنچنا ہے. اگر دنیا ادھر جا رہی ہو تو جاؤ, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. رہنمائی اگر نہ ملی تو قاری طاہر موجود ہے, تنویر صاحب موجود ہے, ان سے ہم نور لیں گے, ان سے روشنیاں لیں گے. منزل ہماری یہ ہے. لہذا اے مسلمان, تیرا قبلہ امریکہ نہیں ہے, تیرا قبلہ برمنگھم اور لندن نہیں ہے, تیرا قبلہ شام اور فرانس نہیں ہے, تیرا قبلہ شنگھائی چائنا نہیں ہے, تیرا قبلہ مکہ معظمہ ہے. اور وہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر روحانیت, محبت, عشق, عطا, پیار, قربانی, نظر و نیاز کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر. یہ عبدالسمیع صاحب, زندہ باد, حاجی زندہ باد, محمد طاہر صاحب. زندہ باد, زندہ باد. تہذیب انہی سے لو. اللہ, جب مذہب ان سے لیا ہے تو مذہب ہی سے تو تہذیب, اور تہذیب ہی سے تو مذہب بنا ہے. جب کہتے ہو کہ مذہب ہمارا اسلام ہے تو تہذیب بھی تو ہماری اسلامی ہو. پھر کلچر کون سا ہو؟ وہ 1400 برس پہلا مدینے کا کلچر ہونا چاہیے. وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کھانے کو, ویسے ہی ہمیں کھانا چاہیے. 1400 برس پہلے انہوں نے جن چیزوں کو حرام کہہ دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہیں گی. کوئی مائی کا لال انہیں حلال نہیں کر سکتا ہے, اور جو حلال ہے دنیا کی کوئی قوت اور کوئی قلم اسے حرام قرار نہیں دے سکتا ہے. اس شان کے ساتھ جیو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمہیں بتایا ہے. تمہارا غم انہی کے مطابق ہو, اور تمہاری خوشیاں بھی اسی کے تابع ہو, نکاح انہی کے طریقے پر ہو, طلاق بھی انہی سے پوچھی جائے کہ کتنی اور کس طرح دینی ہے. اس پر چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا. لیکن اگر مسلمان ہو کر تم نے کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو رب تمہارا ناراض ہو جائے گا. جس طرح ایک بیوی, یہاں عورتیں بیٹھی ہیں, بیوی کے سامنے سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے. وہ دوپہر کو کھانا اس سے پوچھ کر بناتی ہے, شام کا کھانا اس سے پوچھ کر بناتی ہے, یہاں تک کہ بازار سے اگر وہ وفادار وفاشعار بیوی ہے تو کپڑے بھی شوہر کی مرضی کے پہنتی ہے. اور اگر ایک بار شوہر نے یہ کہہ دیا کہ یہ کون سے کپڑے تو بنا کر لائی ہے, خدا کی قسم اگر وہ واقعی اپنے شوہر کے جذبات کو جانتی ہے تو اس کپڑے کو خیرات کر دیتی ہے, شوہر کے سامنے نہیں پہنتی. اسی سے پھر شوہر محبت کرتا ہے. اسی طرح اپنے دل کی دنیا میں, دل ہی ہے, اس دل کی دنیا میں ایک ہی کعبہ تعمیر کرو, ایک ہی قبلہ تعمیر کرو, محبت کا ایک ہی محور بناؤ, جسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی اپنی محبت کو تول کر تو دیکھا کرو, کبھی اپنی محبت کو جانچ کر تو دیکھا کرو. آپ نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اس کے باپ سے اسے محبوب نہ ہو جاؤں, زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اور کائنات کی ہر شخص سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرتا ہو, تب جا کے کہیں وہ مومن ہے. یہ محبت نہیں نوجوانوں. سر تو واقعی آپ کے ہل رہے ہیں, جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ بہت دل سے سن رہے ہیں. زندہ قوم کے پاس بیٹھا ہوں, مگر جب نکاح اور شادیاں ہوں تو طریقہ کس کا اپنایا جاتا ہے؟ یہ مہدی نوجوان ہاتھ پر تو کیوں لگاتا ہے؟ کسی عالم نے بتایا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے. یہ کانوں میں رنگ کس وجہ سے پہن رہا ہے؟ یہ گلے میں سونے اور چاندی کی چینیں تو نے کیوں پہن رکھی ہیں؟ یہ ہاتھوں میں کڑے تو کیوں پہن رہا ہے؟ یہ ناچ گانے کا اہتمام تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ پھلجھڑیاں اور پٹاخے اور یہ آتش بازی تو کس کی سنت کی بنیاد پہ ادا کر رہا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح نوجوان, تو اس نکاح کو وینکٹ ہالوں میں کر رہا ہے, مسجد میں کیوں نہیں کرتا جہاں مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے؟ پتہ یہ چلا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. لامے پان نے اس وقت کی بات
اس وقت کہی تھی بات 100 سال پہلے ابلیس کے زبانی ابلیس نے اپنے کارندوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کس طرح تمہیں اس امت سے چھیننا ہے، اس کی تہذیب کس طرح چھیننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں۔ تو علامہ اقبال ابلیس کی زبانی کہلوا رہے ہیں، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا ہے۔ اللہ آج ہمیں فاقوں سے ڈر لگتا ہے، خدا کی قسم جس وقت ہم فاقے سے ہوتے ہیں روحانیت عرش معلیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب پیٹ اور کام بھر کے ہم سوتے ہیں تو اس وقت ہمارا تعلق زمین کی پستی سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ پیر و جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے تاکہ روحانیت آگے چلی جائے۔ آپ صوم وصال بھی رکھتے تھے، مگر ہمیں تو 30 دن کے روزے ہی بہت ہی مشکل پڑ رہے ہیں۔ 30 دن روزے ہم نہیں رکھتے، تو فاقوں سے مت ڈرو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فاقہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پیٹ پر 2 پتھر بندے، اور صحابہ کے پیٹ پر بھی پتھر بندے ہوئے ہیں۔ روح زمین کا سب سے خطرناک مارکا جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے جیتا کہ نہیں۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکالا۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ابلیس اپنی زبانی 100 سال پہلے یہ کہتا ہے، اے سرزمین ہند پر بسنے والوں، اپنے چہروں پر اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھنے والوں، اور کچھ نہ کچھ سنت کا نور سجانے والوں، آج عربوں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی تہذیب، ان کا کلچر، یہاں تک کہ ان کی برائیاں اور ان کو برآمد کر لی اپنے یہاں۔ جس نبی نے زنا کو حرام قرار دیا، جس نبی نے ناچ گانے کو حرام قرار دیا، جس نبی نے شراب کو اللہ کے حکم کے ذریعے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، آج جزیرت العرب کی گلیاں اور سڑکیں، وہاں کے ہوٹل اور وہاں کی عمارتیں شراب کی بدبو سے ناپاک اور گندے کر دیے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پوری دنیا میں کوہرام مچا ہے، ریاض کی سرزمین پر جو کچھ ہوا، جو فیشن شو وہاں پر کیا گیا، اور جہاں پر جینیفر لوپیز نام کی امریکن ایکٹریس کی قیادت میں جو ننگا ناچ وہاں پر ہوا ہے، اس سے آسمان کرا چکا ہے، زمین تھرا چکی ہے، زندہ انسانوں کے کلیجے پھٹنے کے قریب ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے روئے ہیں اور نہ جانے کتنوں نے آنسو بہائے ہیں، بے بسی کے عالم میں رب کو پکارا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے کہہ دیا 1400 برس پہلے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم رخ بدل دو گے، اگر تم کنارہ کشی اختیار کر لو گے، مجھے پیٹ پھیر دکھاؤ گے، مجھے آگر کے نہیں بڑھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سرزمین عرب پر 1400 سال پہلے بنی اسرائیل بھی تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، ان میں علماء بھی تھے، ان میں فقہاء بھی تھے، ان میں شاعر بھی تھے، ان میں تاجر بھی تھے، اور ان میں نواب بھی تھے۔ اللہ کا اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خون پینے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے جام چھلکانے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو رکھنے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل عام کرنے والوں کا انتخاب کیا، اور وہ قرآن کے پہلے پڑھنے والے بنے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ مدرسہ مفتاح العلوم، زندہ باد، قاری محمد تنویر صاحب، زندہ باد، قاری محمد سعید صاحب، زندہ باد، مفتی عبدالسمیع صاحب،
जिंदाबाद जिंदाबाद। اس لیے ہمیں خوش فہمیوں میں نہیں رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے معزولی کا اعلان کر دیا جائے اور برطرفی کا اعلان کر دیا جائے، ہماری جگہ کوئی اور منتخب کر لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو ان کے ذریعے سے کام لے۔ عرب ناز نہ کرے، آج سرزمین عرب ناپاک کر دی گئی ہے۔ اے عجمیوں اور اے مشرق میں بسنے والی قوموں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ کبھی سمرقند و بخارا جہاں پر عربی کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بخاری شریف لکھی گئی، جہاں پر ترمذی لکھی گئی، جہاں ابن ماجہ لکھی گئی، جہاں بڑے بڑے ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے، علم کے بڑے امام اور پہاڑ پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جب قدر نہیں کی تو وہ رشیا بنا دیے گئے۔ آج وہاں نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، بڑی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، سینکڑوں سال تک وہاں کیا ہوتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو سرزمین ہند پر لے آیا، لہذا یہاں مجدد الفسانی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال کے بعد مجدد کا انتخاب کیا، جس نے اکبر کے دین اکبری کا تنا کر ڈالا، دیا پاچا کر ڈالا، ملت اسلامیہ کی نگہبانی کی، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد منتخب فرماتا رہا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو منتخب فرمایا، قاسم نانوتوی کو منتخب فرمایا۔ میں آج گزرتے ہوئے نانوتا سے آیا، جس وقت عالم دیوبند پڑھتا تھا اس وقت بھی نانوتے سے گزرا تھا، برس ہو گئے تھے سرزمین نانوتا کو دیکھنے کے لیے۔ اہل رسول پور تمہارا شکریہ، تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے میری روح کو دل سے قرار دیا ہے۔ ووٹ گنگو کا پڑا تو رشید احمد گنگو ہی یاد آ گیا۔ یہاں آیا ہوں سہارنپور میں تو مظاہر علوم کی یادیں خلیل احمد سہارنپوری تازہ ہو چکی ہے، اسعد اللہ رحمت اللہ علیہ کی یادیں تازہ ہو چکی ہے۔ جب اس ہندوستان میں انگریز یہ اعلان کر رہا تھا کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے، جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے، ہم تمہارے بچوں کے سینوں سے ایمان کو کھلس کر پھینک دیں گے، تمہاری پیشانیوں پر ہم صلیب اور قرات کے نشان بنا کر رہیں گے۔ اس وقت مرد قلندر قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اٹھے اور اٹھ کر یہ کہا یہ نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ نعرہ تکبیر، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، علماء اکرام۔ اے عزیزو ساتھیو، اس امانت کو سینے سے لگا، اسے ضائع مت ہونے دینا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ وہ نہیں آیا جو کسی اور کے لیے آ چکا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو 63 سالہ زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ محض اپنے قبیلے کی بڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، وہ محض بنو ہاشم کو بڑائی دلانے نہیں آئے تھے، وہ اپنے کنبے اور اپنے خاندان کی بات کرنے نہیں آئے تھے کہ تم ان کی سیرت سے واقف نہیں ہو، کہ دنیا کو واقف نہیں کراؤ گے۔ انہوں نے چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹا دیا تھا، انہوں نے برابری کا درس دیا ہے، اور برابری کا درس کس طرح دیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگانے کے لیے جب تلواریں کھنچ گئی تھی اور ہر قبیلے کا نوجوان یہ کہتا تھا اس حجر اسود کو ہمارا قبیلہ لگائے گا، دیکھتے ہیں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو حجر اسود کو چھو کر دکھا دے۔ تلواریں کھینچی اور اس کے بعد بڑوں نے فیصلہ یہ کیا کہ لڑو مت، کل ایک حکم بنا لو جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آ جائے، وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ ہمارا فیصل ہوگا۔ مگر آپ حکم کوئی اور نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ حکم بننے کے لیے، حاکم بننے کے لیے، سلطان بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، قاضی بننے کے لیے، عدل کا فیصلہ کرنے کے لیے آمنہ کا لال آنکھیں کھول چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکے میں مبعوث فرما چکا تھا۔ سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوئی ذات وہ ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور کیا فیصلہ کیا بتاؤ؟ اس حجر اسود پہ چادر میں رکھ لو، ہر قبیلے کا سردار اس کو پکڑ لے، نہ کسی کو برتری کا احساس، نہ کسی کو کمتری کا احساس، اٹھاؤ چادر سب مل کر، تاکہ یہ کہیں کہ ہم سب نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگایا ہے۔ مرحلہ آیا نصب کرنے کا کہ دیوار میں کون لگائے، تو جس نے ان کے بچوں کو قتل ہونے سے بچایا، ان کی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، ان کے سہاگ اجڑنے سے بچایا، ماؤں کو رونے سے بچایا، شہر امن کو خود و غارت گری اور خون ریزی سے بچایا، زبانیں پکار اٹھی اپنے اس محسن کے لیے کہ اے آمنہ کے نام عبداللہ کے در یتیم، تو نے ہماری گردن سلامت رکھی اور ہمارے بچوں کی جسموں کی حفاظت کی ہے، یہ حق تجھے ہی پہنچتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کر۔ یہ ہے ان کی سیرت۔ امت کے غریبوں کے لیے وہ جو پیغام لے کر آئے وہ ہے نظام زکوٰۃ، جسے اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، تم نے توڑ پھوڑ دیا ہے، اور نظام زکوٰۃ کی جگہ ہم بھی سود سے، انٹرسٹ سے، ربا سے جڑ گئے ہیں، جس کا بانی ابلیس اور شیطان ہے، جس کی قیادت کرنے والا آج پورا کا بیشت مغرب اور یہودی ہے۔ مسلمان آج اس سود سے جڑا ہوا ہے، اس ربا سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا کہ ہم اپنی زمینوں کی، ہم اپنے جانوروں کی، سونے اور چاندی کی، ہم اپنے مال تجارت کی اور ہم اپنے روپے کرنسی کی زکوٰۃ 2.5% کی شکل میں نکالتے، غریبی مٹانے کا نسخہ اور غریبوں کو برابری کے درجے میں لانے کا۔ اگر کسی کے پاس کوئی ہتھیار یا کوئی طریقہ کار ہے تو اے امت مسلمہ آپ کے پاس ہے، مگر ہم نے زکوٰۃ کو بھی تاوان سمجھ لیا، اور کہیں زکوٰۃ کو ہم نے مالداروں کے لیے حلال سمجھ لیا، کہیں ہم نے ہیلے اور بہانے سے خود اس کے مستحق بن بیٹھے۔ تو ظالم کون ہے؟ کہ ہم ظلم نہیں کر رہے، وہ حق تھا کسی بیوہ کا، وہ حق تھا کسی یتیم کا، وہ حق تھا کسی مسکین کا، وہ حق تھا کسی مقروض کا، وہ حق تھا کسی قیدی کا کہ ہم اس کی گردن چھڑاتے، مگر ہم نے کہا نہیں، اب ورن تو ہم نکالیں گے نہیں، اور اگر نکالیں گے تو پھر ہم اپنے صرف تعلقات میں دیں گے رشتہ دار کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، مولانا محمد عابد صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ خدا کی قسم آج مسلمان اس مقام پر کھڑا ہے جہاں اس کے اپنے پانی کے قطروں کو ترس رہے ہیں، مگر ان کے پاس نہر فرات ہے، دریائے دجلہ ہے، ان کے پاس آب زمزم ہے، ان کے پاس فلٹر کرنے والی لاکھوں اور ہزاروں مشینیں ان کے پاس موجود ہیں، مگر یہ اپنوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ان کے پاس مرہم ہے، مگر زخموں پر یہ مرہم نہیں رکھ سکتے۔ ان کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہیں، ان کے پاس نوٹوں کے انبار ہیں، کویت کا 1 روپیہ ہندوستان کے 275 روپے کے برابر ہے، لیکن یہ روپیہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ دو عالم کے تاجدار نے جو کی روٹی کھائی ہے، ایک وقت فاقہ کیا ہے، لیکن بیواؤں کو نوازا ہے، کمزوروں کو کھلایا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، یتیم کو حضرت حسن کے کپڑے دیے ہیں، حضرت حسین کے کپڑے دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو ہمارے لیے معیار ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، جن کی سنت پر چلنا ہمارے لیے واجب ہے، وہ عمر ابن خطاب جب تحت پڑتا ہے تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک تحت رہے گا تب تک عمر چربی اور چکنائی کا استعمال نہیں کرے گا۔ آج کیا حال ہے نوجوانوں؟
क्यों नहीं तुम्हारे पास ऐसा कोई सिस्टम और ऐसा कोई निजाम कि तुम अपने गरीबों की खबर ले सको और अपने यतीमों की पहचान कर सको। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर हमारी नजर में कोई हकीर है और कोई शख्स सबसे ज्यादा हमारी नजरों से गिरा हुआ है तो मस्जिद के इमाम है, वो वहां पर अजान देने वाला मुअज्जिन है, वो हमारे बच्चों को पढ़ाने वाला मुदर्रिस है। मेरी कौम, मैं आसमान को गवाह बनाकर और इस जमीन को शाहिद बनाकर अल्लाह तबारक व तआला के सियाह रात में तारों को गवाह बनाकर तुम्हारे दिल पे दस्तक देने के लिए बात कहता हूँ कि तुमने इनको किसकी रहमो करम पर छोड़ा है, तुमने इनको किसके रहमो करम पर छोड़ दिया है। मैं दोपहर रुका, एक मदरसे में ठहरा, वहाँ चंद बच्चों ने कुरान पढ़ा, मेरी रूह उससे मुजल्ला हो गई, मुनव्वर हो गई, दिल खुश हो गया। आज ये किसी के लाल और लफ्ज़ जिगर है कि जिनकी ज़बानों पर कोई उबई बिन काब की तरह कुरान पढ़ने का सिलसिला जारी किए हुए है। आज ये दुनिया की कौन सी कौम है जो 21वीं सदी में, इस 15वीं सदी हिजरी में कुरान पढ़ रहा है। आज जिसने सुफ़ा की याद को ताज़ा किया हुआ है, जहाँ अबू हुरैरा के जानशी मौजूद है, जहाँ अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के जानशी मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास के जानशी मौजूद है जो कुरान के मुफस्सिर है। मगर जब मैंने मुदर्रिस की तनख्वाह पूछी तो मेरी चीख निकल गई। कहा कि 5,000 रुपए मदरसे की इंतजामिया में किस पे मातम करें, किस पे रोएं और किससे फरियाद करें? कौन है हमारी तबाही और हमारी बर्बादी का जिम्मेदार? हम खुद हैं। गन्ना काटने और छीलने वाला मजदूर कितने पाता है? ये तो वो थे जिन्हें अगर तुम दूध में नहला देते तो कम था, अगर इनके लिए तुम सोने में इनको तोड़ लेते तो ये कम था। ये अल्लाह तबारक व तआला के वो महबूब हैं जिनके पास कुरान है। अगर ये मानते हो कि कुरान अल्लाह की किताब है, सबसे आला और अफजल किताब है, सबसे बेहतर किताब है, तो फिर इसकी तनख्वाह मैथमेटिक्स के टीचर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी क्या? जरा पूछो तो सही, इंजीनियर को क्या तनख्वाह मिलती है जो हमारे महज मकान और सड़कें बना कर देता है? एक डॉक्टर को क्या तनख्वाह मिलती है जो हमारे जिस्म का इलाज करता है, हमारे फोड़ों का, हमारे दांतों का इलाज करता है? मगर ये वो हैं जो इंसान को इंसान बना रहे हैं, जो अखलाक और नैतिकता सिखा रहे हैं, जो जमीन पर लेट जाते हैं और अपने हाथ का तकिया बना लेते हैं, मच्छर इनको काटते हैं तो उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐ कौम, ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जिनके बच्चों के फटे हुए कपड़े बता रहे हैं। ये इस कौम के कमजोर तरीन लोग हैं जिनके घर बता रहे हैं कि इनके घरों में अभी तक दरवाजे नहीं लगे हैं, इनके छप्परों के मकान बता रहे हैं कि इनकी माँ कोई गरीब है, क्या किसी गरीब ने ये जुर्म कर लिया है कि उसने रसूलुल्लाह पर उतरे हुए कुरान और उन पे नाजिल होने वाली किताब की हिफाजत के लिए भेजा है। हमारा हाल ये है कि हम इनको देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं। कल एक जगह निकाह पढ़ाया मैंने, पढ़ाने के लिए नहीं गया लेकिन निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने वाले शख्स ने मुझे 1100 रुपए दिए, जो समझ रहा था कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और जब उसी की बेटे की सालियों ने जब जूता चुराया तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया दे तब देंगे हम जूता। ये हाल है। और वो अड़ गई सालियां, न उन्हें ये पता कि कुरान में क्या लिखा है, नबी की सुन्नत क्या है, सीरत क्या है। 1 लाख रुपया हमें चाहिए तब बहनों की जूतियां हम देंगे। वो खालू साहब उनके कह रहे हैं कि नहीं 51,000 ले लो, 21,000 ले लो, मगर वो नहीं मान रही। हमारी अहलिया भी इत्तेफाक से वहां गई हुई थी, उसने लड़के को समझाया कि वो परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान कर रही हो? तो कहने लगी 10 लाख भी तो इसके लड़के को दिए हैं, 1 लाख ही तो मांग रहे हैं उसमें से। ये है माशरा।
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، پھر ہم سے یہ کہتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو پڑھاتے کیوں نہیں، ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے، انجینئر کیوں نہیں بناتے؟ رب دو جہاں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرا بیٹا کسی کے بیٹے سے کم ہے، یا میری بیٹی کسی کی بیٹی سے کم ہے، یا میں کسی انجینئر سے کم ہوں۔ خدا کی قسم اگر ہم انجینئرنگ کے میدان میں قدم رکھیں تو وہاں بھی ہم آگے آئیں، مگر ایک ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں، کوچنگ کرانے کے لیے فیس کہاں سے لے کر آئیں، جسے ہم نے 6,000 8,000 9,000 اگر کوئی 11,500 دے رہا ہے تو کمیٹی کہتی ہے کہ بھائی 11,500 دے تو رہے ہیں، روٹی ہمارے گھر سے آ جاتی ہے۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے ٹپکتی ہے آپ کی محبت۔ وقت ہو گیا جی صاحب، خالی سوال ہے آگے ماشاءاللہ۔ اب اپنے اندر تبدیلی لائیں گے کہ نہیں؟ اس پہ مت جاؤ کہ ایک ایم پی تم نے اگر جتا لیا تو بڑا تیر مار دیا، ایم پی جتا لیا تو تیر مار دیا، وہ تمہارا رہبر نہیں ہے، برا لگے گا تمہیں، وہ تمہارا رہبر نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کا غلام ہے بیچارہ، پارٹی لائن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، کبھی یہاں لائن لگائے گا وہاں سے نکال دیا جائے گا، وہاں لائن لگائے گا وہاں سے دھتکار دیا جائے گا، ادھر لائن لگائے گا وہاں سے پھینک دیا جائے گا، وہ بات نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ تم خوش ہو کہ وہ تمہارا نمائندہ ہے اور تمہاری وکالت کرے گا، نہیں کر سکتا، یہاں بھی نہیں کر پائے گا اور قیامت میں بھی نہیں کر پائے گا۔ تمہارا نمائندہ، تمہارا لیڈر، تمہارا قائد، تمہارا ترجمان مسجد میں کھڑا ہوا قاری تنویر ہے، تمہارا ترجمان قاری عابد ہے، تمہارے ترجمان قاری طاہر ہے، جو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ تو بیچاری اپنی ووٹ کے لیے کہیں بھی جا کر کے پھول چڑھا دے گی، نہیں چڑھا دے گی؟ بولو کیا بچا، کیا بچا؟ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے آگے۔ یہ حالات ہیں، صحیح تمہارے سفارشی یہ ہے جو کل قیامت میں ایک حافظ کھڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میرے حافظ قرآن بتا تیرے خاندان کے 10 لوگ کون سے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے، جو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو، جنہیں جہنم کے انگارے جلانے بے تابوں میں قرار ہے، اشارہ کر تیرے خاندان کے کون سے افراد ہیں، میں 10 لوگوں کو جہنم سے آزادی کا صرف تیرے کہنے سے پروانہ دوں گا۔ یہ بچہ اٹھ جائے گا، میری امی نے مجھے مدرسے بھیجا تھا، باپ میرا مزدوری کرتا تھا، مجھ سے مزدوری نہیں کرائی، میری ہر خواہش پوری کی، اے اللہ میرے والد کو جہنم نہ بھیج دینا، میری ماں کو نہ بھیج دینا، پھوپھیوں کو نہ بھیجنا، چچا کو نہ بھیجنا، فلاں اور فلاں کو نہ بھیجنا۔ اللہ اکبر، کل قیامت میں یہ بلائے جائیں گے، ان کی سفارش چل رہی ہوگی، اور وہ جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے نمائندے ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بس آخری بات ختم کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، یہاں رسول اللہ کی وہ قوم بستی ہے جو انہی سے محبت کرتی ہے، آج بھی چٹائی پر بیٹھی، دنیا ان سے نفرت کر رہی ہے، تو محبت بھی نہیں کر سکتے؟
तुम अपनी जेब का एक मैला पैसा भी इनको नहीं दे सकते। पूछो फला आलिम और हाफिज दीन आपके बच्चे कितने हैं, कितना सलाहियतमंद है। इनका बच्चा हाफिज भी होगा, अगर वो हाफिज भी हो और डॉक्टर भी हो उसके कहने क्या है, अगर हाफिज भी हो इंजीनियर भी हो उसके कहने क्या है, अगर वो हाफिज भी हो और प्रोफेसर भी हो तो उसके कहने क्या है। ऐसे बच्चे इस मुल्क को चाहिए, कौम को चाहिए, नुमाइंदगी के लिए चाहिए। और तुम जिसकी बात मानते हो, जिसका चराग आज तक जल रहा है, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह 1920 में 3.5 साल की जेल काटने के बाद माल्टा की अपने शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दूसरे साथियों के साथ जब आए तो दारुल देवबंद की बुनियाद तो 1866 में रखी जा चुकी थी। उन्होंने दिल्ली में जामिया मिल्लिया की बुनियाद रखी, जिसे कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुकाबले में रखा था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के चंगुल में चली गई है, मैं दूसरी जामिया मिल्लिया बनाऊंगा। तुम्हारे शेख वो हैं जो एक हाथ में कुरान आप बच्चों के देखना चाहते थे और दूसरे हाथ में अपनी कौम की रहनुमाई के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और मास्टर भी देखना चाहते थे। उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दो। जिन्होंने आकर ये कहा था इस उम्मत की जवाल के 2 ही सबब हैं, नंबर 1 कुरान से दूरी और नंबर 2 इत्तेफाक न होना, मुंतशिर होना, बिखर जाना। बस कुरान से चिमट जाइए और आपस में मुत्तहिद हो जाइए। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो रिश्तों में सफाया होगा। वाक़िअ दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। में बसकर दिल में समा कर चले गए, आंखों में बसकर दिल में समा कर चले गए। ख्वाब-ए-गाह जिंदगी थी जगा कर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान